عزیز دوستوں ساتھیوں، آج کا سبق ہے دین، اور اس سبق کو خوب اچھے طریقے سے پڑھیں اور سمجھیں کہ دین کیا ہے۔ جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ سمجھ کر پڑھیں تب مزہ آئے گا۔ اور دین کا دوسرا نام مذہب بھی ہے، چونکہ خدا سارے انسانوں کا مالک ہے اور بندوں پر مالک کی بندگی فرض رہا کرتی ہے، اس لیے دین اختیار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دین و مذہب سے ہی انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اور خدا کی بندگی کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ تم نے 1 روپے، 5 روپے، 10 روپے کا نوٹ تو بارہا دیکھا ہوگا، اور اصلی و نقلی نوٹ کا چرچا بھی سنا ہوگا۔ اصلی نوٹ تو وہ ہے جس کو حکومت چھپواتی اور چلاتی ہے، اور نقلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکہ دینے والے لوگ چوری سے چھاپتے اور چالو کرتے ہیں۔ نقلی نوٹ کا رنگ و روپ تو اصل نوٹ ہی کی طرح ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے جسے ہوشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے، اور پھر اصلی نقلی کا یہ مقابلہ صرف نوٹ ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی چلتا ہے۔ دیکھو، کہا جاتا ہے اصلی دودھ، نقلی دودھ، اصلی تیل، نقلی تیل، اصلی گھی، نقلی گھی وغیرہ۔ تو جس طرح دنیا کے سامانوں میں اصلی اور نقلی چیزیں ہوتی ہیں، یوں ہی دین مذہب بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی دین اور دوسرا جعلی دین۔ جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اور جس دین کو انسان نے اپنے دماغ سے گڑھ کر تیار کیا وہ نقلی اور جعلی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بہت غور سے آیت کو پڑھ کے دیکھیں اور قرآن سے حوالہ دیکھیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑھیا ہمارا قرآن ہے جس قرآن سے آپ کو حوالہ مل رہا ہے۔ دیکھیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سارے جہان کے مالک نے ہی فیصلہ کر دیا کہ اصلی دین و مذہب صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں،
تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم اس کی پسند کیے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیں۔ اس بیان سے خوب اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جو انسان خدا کا سچا بندہ بننا چاہتا ہو اس کو سچا دین ماننا ہوگا، اور سچا دین صرف اسلام ہے۔ خدائے تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مانتے رہیں گے۔ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مانتے رہیں گے۔ اسلام کے سوا ہم کوئی دوسرا دین نہیں مان سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو سارے جہان کا اکیلا معبود مانو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن کو حق جانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھو، اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے حکم پر چلتے رہو، سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر نے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے، کسی پیغمبر نے ان باتوں میں ذرا سا فرق نہیں پڑنے دیا۔ دنیا میں دین و مذہب کے نام پر ہزاروں لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، اور آج بھی ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان سے برسر پیکار ہے، لیکن یہ سب لڑائیاں موٹی سمجھ کی پیداوار ہیں۔ جن کی موٹے دماغ ہوتے ہیں ان کی پیدا کی ہوئی لڑائیاں ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جس دین کو خدا کی کتاب سچا بتائے وہی دین خدا کے سب بندوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھو، قرآن مجید خدا کی سچی کتاب ہے۔ سچے دین کے بارے میں اس کتاب کا فیصلہ سنو۔ قرآن فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے چوں و چراغ تسلیم کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جس سخت عذاب سے پالا پڑنے والا ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ ماشاءاللہ مل جائے گی۔ اب دنیا کے لوگوں کو اختیار ہے یا تو عذاب الہی بھگتنے کے لیے اپنے کو تیار رکھیں یا قرآن کے آگے سر تسلیم خم کر کے اسلام قبول کر لیں۔ میرے دوستوں، اس سبق سے کئی باتیں ملتی ہیں، بہت ڈھیر ساری باتیں اس دین کی اسباق سے ہمیں ملتی ہیں۔
جو آج ہم نے پڑھا، اصلی اور جعلی اور نقلی دین، اس دین سے، سبق کو پڑھنے سے، سمجھنے سے دنیا کی جو لڑائیاں ہیں آج، طرح طرح کے قوم برادری، یہ وہ، کوئی اس قوم کو لڑ رہا ہے، کوئی اس قوم سے لڑ رہا ہے، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، اللہ کے کتاب کو پڑھ لیا، تو لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ ہر بچہ اس دین کے سبق کو پڑھ کر کے اور فتنہ و فساد سے بچے اور اپنے دین پر مضبوطی سے قائم و دائم رہے۔ اس سبق کو پڑھیں اور سمجھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسروں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرائیں تاکہ وہ بھی اس سبق سے فائدہ اٹھائیں۔